من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک بالحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وإذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم تودون ان غیر ذات الشوکہ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا ثابت ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے ہوئے گویا یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ پچھلے ہفتہ یہ بات اختصار سے آئی تھی کہ یہ آیتیں جو ہے غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر جو سب سے پہلا اور بڑا معرکہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھڑپیں جس کو سیرت میں سرگیہ کہا جاتا ہے، یعنی 10-12 لوگ 15 لوگ 20 لوگ ایسے گئے، لیکن باقاعدہ جنگ مقابلہ آرائی کی نوبت پہلی مرتبہ آئی۔ یہ غزوہ سن 2 ہجری میں ہوا، اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، آگے وہ بحث آنے والی ہے، فیصلے والا دن۔ یہ بڑا اہم اور بڑا زبردست غزوہ تھا۔ اس غزوے کی وجہ یہ ہوئی کہ صحابہ کرام ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو اس حالت میں پہنچے تھے کہ بدن کے کپڑوں پر وہاں سے نکلے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ پوری توانائی اور طاقت لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ پہلی ہجرت جو حبشہ کی ہوئی تو مسلمان جب حبشہ پہنچ گئے تو بھی مشرکین مکہ نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ ان کا ایک ڈیلیگیشن پورا وفد حبشہ گیا، اور اسمہ نجاشی وہاں کا جو بادشاہ تھا اس سے جا کر کے کہا کہ ہمارے کچھ باغی نوجوان یہاں آ گئے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، اسمہ نجاشی نے یہ پوری باتیں سنی۔ اس سے پہلے اس وفد نے یہ کیا کہ وہاں کے جو پادری تھے ان لوگوں کو تحفے وغیرہ دیے بطور رشوت، اور بادشاہ کو بھی دیا۔ اسمہ نجاشی نے یہ پورا معاملہ سننے کے بعد کہا کہ میں پہلے دوسرے فریق سے پوچھ تو لوں۔ جب صحابہ اکرام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم گمراہ تھے، برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے درمیان اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا جس کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اس سے یہ لوگ روکتے ہیں۔ اسمہ نجاشی نے کہا کہ تم میری سلطنت میں رہو۔ پھر دوسرے روز اس وفد نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ کل ایک ایسی بات لے کر جائیں گے، انہی میں سے ایک شخص نے، کہ ان کو کچھ نہیں بنے گا۔ کہا کہ اسمہ نجاشی جو عیسائی تھا، کہا یہ تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ پوچھو ان سے عقیدہ۔ مسلمانوں کو بھی اس بات کا علم لگ گیا تھا، وہ لوگ آپس میں مشورہ کیا کہ صحیح بات ہم کہیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل صاف ارشاد فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جو بات اللہ نے بیان فرمائی، جو انہوں نے سنا رسول اللہ سے، اس کو بیان کر دیا صاحب۔ اسمہ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کے کہا کہ جو کچھ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کی روح ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، ایک تنکا بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو لوٹا دیا کہ جب تک میرے قلمرو میں یہ رہیں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اور کوئی اگر ان کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس سے بدلہ لوں گا۔ پہلی جائے پناہ تھی، وہاں سے واپس ناکام لوٹے۔ اس کے بعد جب دوسری ہجرت کا، یعنی 2 مرتبہ یہ ہجرتیں ہوئی، اس کے بعد والی ہجرت کا جب مدینہ کا حکم ہوا اور صحابہ کرام جب مدینہ کی طرف نکلے
تو ایسی حالت میں کہ سب کچھ چھوڑ کر کے نکلنا تھا، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ ہجرت کے لیے نکل رہا ہے مکہ سے، تو جو کچھ بن پڑتا تھا وہ کرتے تھے وہ لوگ، کسی کو گرفتار کر لینا، کسی کو پر ظلم کرنا، کسی کو، اور جو جیسا ہوا۔ تو اب امین عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے ان کے مظالم سے بالکل زندگی تنگ تھی، ایسی صورت میں مکہ سے جب ہجرت کی تو سب مال و اسباب چھوڑ کر نکلے، گھر، دکان، کاروبار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زبردست کاروبار تھا، دیگر صحابہ کرام کا بھی تھا۔ مشرکین مکہ نے ان کے گھروں اور ان کے کاروبار پر قبضہ کر لیا، لوٹ لیا سب، اور وہ لوٹ پاٹ کا مال جو تھا، مشرکین مکہ نے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے تھے، جو ان کے مکانوں پر قبضہ کیا تھا، اس کو بیچ کر فروخت کر کے اسی مال سے ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک تجارت کی جائے۔ ایک بہت بڑا قافلہ تیار ہوا، اور یہ طے ہوا کہ وہ لوگ جو اس میں مال لگا رہے ہیں، مسلمانوں کا چھینا ہوا مال، لوٹا ہوا مال، وہ مال پورا کے پورا لگے گا، اور یہ قافلہ جب جا کر واپس آئے گا تو اس سے جو بھی نفع آئے گا وہ پورا نفع رکھ لیا جائے گا، اور اصل مال ان لوگوں کو واپس دے دیا جائے گا، اور یہ نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیدار مغز قیادت تھی مدینہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی مکہ کی خبر ہوتی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ قافلہ نکلا ہے، جو ابو سفیان جس کا سردار تھا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان، 40 لوگ، اس میں 40 سپاہی صرف اس قافلے کی حفاظت کے لیے تھے، 1000 اونٹ جس کے اوپر پورا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ جب ملک شام سے لوٹنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس قافلے کو روکنے کے لیے چلنا ہے، اور اتنی عجلت میں یہ تیاری کی گئی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جس کے پاس سواری ہے، جس کے پاس سامان ہے، ویسے ہی لے کر نکلے۔ تو تلواریں لے کر کے نکل گئے لوگ، ایسی صورت میں نکلے تھے کہ پورے جتنے بھی مسلمان نکلے تھے، ان مسلمانوں میں صرف ان کے قافلے میں 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ، اور 313، 14 یا 19 جو بھی تعداد ہے، مختلف روایتوں میں مختلف ہے۔ یہ اتنے لوگ تھے، ایک اونٹ پر 3 لوگ سواری کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں ایک اونٹ آیا، پاری پاری یہ لوگ سواری کرتے تھے۔ یہ لوگ جب قافلے کے لیے نکلے تو چونکہ روکنا تھا قافلے کو، ابو سفیان اس نے بھی بڑی ذہانت کے ساتھ اپنے آدمی لگا ہوئے تھے ہر طرف۔ اس کو راستے میں خبر لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، تو اس نے قافلے کا راستہ بدل دیا، اور ادھر مکہ میں خبر بھیجی کہ لوگوں تم اپنا قافلہ بچاؤ، جو بہت بڑا مال تجارت لے کر کے آ رہا ہے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو مکہ کے لوگوں نے ایک زبردست لشکر تیار کیا، جس کی تعداد 1300 کے آس پاس تھی۔ 1300 کے آس پاس کے لشکر لے کر کے یہ لوگ چلے، اور بعد میں آگے میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا، اس میں 300 جو کم ہوئے۔ یہ لوگ لشکر لے کر کے چلے۔ جب یہ لوگ میدان بدر میں پہنچے، ادھر ابو سفیان نے بڑی ذہانت کے ساتھ قافلے کو دوسرے راستے پر موڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ جن لوگوں سے پڑا تھا، انتہائی ذہین لوگ تھے، انتہائی ذہین، ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت ان لوگوں سے اتنی بڑی ہوئی تھی کہ آپ اتنی زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی کام کرتے تھے کہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے آدمی۔ میں ایک اشارہ کروں، ایک اشارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جب ہجرت کے لیے نکلے مکہ سے، تو آپ جا کے غار ثور میں 3 روز رکے۔ سیرت پڑھیے، میں انشاءاللہ اس واقعے کو ہجرت کے مقام پر تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی کو پل پل مکہ کی خبر ہوتی تھی، اور پورے مکہ کو اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق کی خبر نہیں۔ کتنی زبردست منصوبہ بندی اور پلاننگ رہی ہوگی، حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی کی ذہانت میں بتاؤں گا۔ ابو سفیان بہت ذہین تھا۔ یہ قافلہ لے کر کے جب چلا تو ایک مقام پر اس نے جا کر کے پوچھا کہ کوئی نئی چیز دیکھنے میں آئی؟ تو کہا کوئی نئی چیز تو نہیں دیکھنے میں آئی، لیکن یہاں پر 2 اونٹ سواروں نے ابھی اونٹ بٹھایا تھا اور واپس چلے۔ تو ابو سفیان فوراً جا کر کے اونٹ کی جو مینگنی ہوتی ہے گوبر، اس کو توڑا، اور توڑنے کے بعد کھڑا ہو گیا فوراً جھٹکے سے، اور کہتا ہے یہ مدینہ کے اونٹ ہیں، کیونکہ مدینہ کے لوگ اونٹ کو کھلانے کے لیے
کھجور کی گٹھلی اس کو کوٹ کر کے کھلاتے تھے۔ اتنے ذہین لوگ تھے مکہ کے جن سے اللہ کے نبی کا سابقہ ہوا تھا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر سوار کا پتہ بتا دیتے تھے، اتنے ذہین تھے۔ ان سے سابقہ تھا اللہ کے نبی کا، ذہانت کا بھی مقابلہ تھا۔ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں قدم قدم پر یہ سبق ملے گا۔ اس نے راستہ کاٹا اور ساحل کے راستے پر قافلے کو ڈالا اور بچا کر کے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے، راستے میں آپ بھی بڑے چوکنا تھے، آپ کو بھی پل پل کی خبر تھی۔ جب آپ کو یہ خبر لگی کہ قافلے نے راستہ کاٹ دیا اور وہ نکل گیا ہے، قافلہ بچ کر کے نکل گیا، اور اب سامنا لشکر سے ہے مشرکین کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہوا کہ لشکر سے سامنا ہے مشرکین کے، تو یہیں پر اللہ نے بیان فرمایا جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا۔ آپ جو نکلے تھے یہ حق تھا آپ کا، کیونکہ سب انہی لوگوں کو چھینا گیا تھا، یہ سوچ کر بھی نکلے تھے تو، اور یہ بھی سوچ کر کہ حق اور باطل کا معرکہ ہوگا، جب مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ اب چونکہ یہ لوگ نکلے تھے، جنگ کا غرض نہیں تھی، اسی لیے وہ سب ہتھیار بھی نہیں تھے جو جنگ میں لازمی ہوتے ہیں، جیسے جنگ میں صرف تلوار اور ڈھال، صرف یہ دو چیزیں نہیں لگتی ہیں، بلکہ اس میں ڈھال، بھالے، تیر، تمام چیزیں، تو سامان جنگ بھی نہیں تھا ویسا، کیونکہ ایک چھوٹا موٹا قافلہ 40 آدمیوں کا تھا اور 300 سے زائد تعداد تھی، یہاں آسانی کے ساتھ معاملہ سب ہو جاتا، اس تیاری سے نہیں نکلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی کہ مشرکین مکہ کا ایک لشکر جرار انتظار میں ہے، ادھر کے لشکر جب مکہ کا یہاں پہنچا بدر میں، تو بدر کے مقام پر جب پہنچا وہاں یہ خبر آئی کہ لشکر کا جو معاملہ ہے مسلمانوں کے، اس سے بچ کر کے قافلہ مکہ پہنچ گیا ہے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ لوٹ جانا چاہیے، لیکن طاغوت اکبر جس کو اللہ کے نبی نے اس امت کو فرعون کہا ہے، ابو جہل، اس نے کہا نہیں، ہم بدر میں ٹھہریں گے اور 3 روز تک کے ہم وہاں پر اونٹ کاٹیں گے اور جشن منائیں گے، اور لونڈیاں ہمارے لیے رقص کریں گی، شراب پئیں گے، تاکہ پورے اطراف کے علاقے پر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ اس میں ایک معاملہ اور ہوا، جب یہ لوگ نکلنے لگے مکہ سے تو بنو بکر یعنی بنو کنانہ کے لوگوں سے ان لوگوں کا معاملہ صحیح نہیں تھا، قریش کا، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ کر دیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو جب یہ خوف ہوا تو اس وقت تو کنانہ کے سردار کی شکل میں سراقہ بن جعصم مدلجی، اس کی شکل میں شیطان آیا اور آ کر کے کہا کہ میں تم کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ پیچھے سے کنانہ کا کوئی لشکر اب تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، آپ لوگ اطمینان سے چلیے۔ جب لوگ یہاں پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد حکیم بن حزام، پہلے تو راستے میں اخنس بن شریک نے جب یہ چیز دیکھی کہ قافلہ پہنچ چکا ہے تو کہا اب جنگ کر کے کوئی مطلب نہیں آیا، اور کیوں جنگ کی جائے، قافلے کے لیے نکلے تھے، ہو گیا۔ اس نے اصرار کیا ابو جہل نے، یہ اپنے 300 آدمی بنی عدی کے لے کر کے واپس ہو گئے۔ اب 1000 کا لشکر جرار بچا، اور اس کی تیاری ایسی تھی کہ 9 سرداروں نے 10 سرداروں نے ذمہ داری لی تھی، ایک دن ضیافت ایک کرے گا، تو روزانہ 9 یا 10 اونٹ کاٹے جاتے تھے اس کی پورے لشکر کی ضیافت کے لیے، کیونکہ 100 لوگوں کے لیے ایک اونٹ کافی ہوتا ہے، اور زبردست رسدوں کا انتظام اور سامان، اور یہاں اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی، یعنی بہت زیادہ تھی، کیونکہ آپ جنگ کی غرض سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اب جب وہاں پہنچے تو حکیم بن حزام نے عتبہ بن ربیعہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی تھے، ان کے والد، اور ہندہ بھی انہی کی بیٹی تھی، تو ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا عتبہ بن ربیعہ سے کہ آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ اس جنگ کو ٹال دیں۔ کیوں کہ معاملہ تو اب ختم ہو چکا ہے، اور علا بن حضرمی کا جو معاملہ ہے، علا بن حضرمی کا، اس کو آپ اپنے ذمہ لے لیجیے، آپ کا حلیف ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ علا بن حضرمی کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی 10 صحابہ کی ایک ٹکڑی کو بھیجا، ایک خط دے کر کے، یہ پہلے جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے، بھیجا کہ تم یہاں سے 3 روز تک کے سفر کرنا، 3 روز بعد اس خط کو کھولنا،
جب یہ 3 روز بعد خط کو کھولے تو خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تم مکہ کے قریب تک کے آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ کرام آگے بڑھے تو انہیں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ نظر آیا جس میں اعلیٰ بن حضرمی بھی تھا۔ اب رجب کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا کہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کا آخری دن ہے، اگر سورج غروب ہو جانے کا ہم انتظار کریں گے تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو کر کے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے حملہ کر دیا قافلے پر صحابہ کرام نے، اور ایک صحابی نے تاک کر کے تیر مارا تو اعلیٰ بن حضرمی کی گردن میں لگا اور اس کا معاملہ ختم ہو گیا اور یہ فرار ہو گئے باقی لوگ۔ تو اللہ کے نبی کو جب اس کا علم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم کو حرمت کے مہینے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، کیونکہ قتال کرنا ممنوع ہے، اور اس کا بڑا ہوا بنایا تھا مشرکین مکہ نے۔ تو اسی اعلیٰ بن حضرمی کے خوب بہا کی بات جو تھی، وہ حکیم بن حزام نے کہا کہ آپ اس کو اپنے ذمے لے لو کہ اس کا جو بھی خوبہ ہے وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، اور جو اس کا مال کا نقصان ہوا ہے عتبہ بن ربیعہ نے کہا وہ مال کا نقصان بھی میں دے دوں گا، آپ لوگ اطمینان رکھیے، تم جا کر کے بات کرو۔ لیکن کس سے؟ حنظلیہ کے پوت سے، یہ ابو جہل کی ماں کا نام تھا، کیونکہ وہ معاملہ بگاڑنے میں بہت آگے ہے، فطرہ پرور شخص تھا وہ۔ جب یہ ابو جہل کے پاس پہنچا حکیم بن حزام تو ابو جہل اپنے سواری کو درست تو کر رہا تھا، اسے پورا معاملہ بتایا کہ میں ایک بڑے آدمی کے پاس سے آیا ہوں عتبہ بن ربیعہ کی، اور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہا ایسا معاملہ؟ ہم جنگ کے بغیر نہیں لوٹیں گے، اور عتبہ کا سینہ سوج گیا ہے، بزدلی آ گئی ہے اس کے اندر۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا عتبہ نے سنا تو عتبہ نے کہا کہ بڑا سخت جملہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے ابو جہل کے بارے میں، کہا اور کہا کہ اس کو میدان جنگ میں سمجھ میں آئے گا کہ کس کا سینہ سوج گیا ہے۔ عتبہ بزدل نہیں ہے، ہم اپنی جوامردی اور اپنی شجاعت میدان جنگ میں بتا دیں گے۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو اس نے کیا چالاکی کی کہ عمرو بن حضرمی کے بھائی اعلیٰ بن حضرمی کے پاس گیا، عمرو بن حضرمی کے پاس، اور جا کے اس نے عمرو بن حضرمی سے کہا جو اس کے بھائی تھے، اعلیٰ بن حضرمی کا بھائی تھا، اس کے پاس جا کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے خون کے انتقام کا پورا موقع ہے، ابھی مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے کیونکہ بڑی کم تعداد ہے، اس لیے تم لوگوں سے پکارو۔ یہ جا کر کے لشکر کے سامنے چیخنے چلانے لگا، رونے لگا کہ ہائے میرا بھائی، ہائے میرے بھائی کی بے کسی کی موت، اور یہ سب بولنے لگا۔ بس پورا لشکر گرم ہو گیا، اور وہ معاملہ جو جنگ کے خاتمے کی طرف جا رہا تھا وہ پھر بھڑک کر کے جنگ کی طرف چلا گیا، اور اس طرح جنگ کے لیے بالکل وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا کہ قافلہ بچ نکلا ہے اور اب مشرکین مکہ کے لشکر سے مقابلہ ہے اور لشکر کے سامنے بہرحال جنگ کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ 86 کے آس پاس مہاجرین تھے، بقیہ سب انصار تھے، یعنی 162 اور 170 ایسے سب انصار تھے، اس میں اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے۔ اور انصار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر اگر کوئی حملہ کرے گا تو انصار ساتھ میں جنگ کریں گے، لیکن مدینہ کے باہر جا کر کے جنگ کرنے کے پابند نہیں ہے انصار۔ یہ معاہدہ تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب اللہ کے نبی مدینہ گئے تو یہ معاہدہ ان لوگوں کے درمیان ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ انصار سے تو جنگ کرنا ہی نہیں ہے، انصار کے ساتھ، اور مہاجرین کی بہت تھوڑی تعداد ہے، اور حالات بھی بالکل ایک اچانک تبدیل ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت بلائی، یعنی تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب ہمیں مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا کریں۔ صورتحال ایسی ہے کہ سامنے لشکر ہے اور اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے، لوٹ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اگر لوٹتے تو یہ ضروری نہیں تھا کہ مشرکین مکہ بدروں میں رکے رہتے، وہ مدینہ تک کے جا سکتے تھے، اور مسلمانوں کی ساکھ بہت خراب ہو جاتی، اور جو چاہتا مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیتا، کیونکہ ان کی کمزوری آیا ہوتی اس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو قدم اٹھانا چاہیں ہم اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے۔ بڑی زبردست تقریر، آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح زبردست تقریر کی
کہ اللہ کے نبی جو قدم آپ کو اٹھانا ہے بلا جھجک اٹھائیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے مسکراتے ہوئے آپ کے ایک اشارے پر. انہوں نے تقریر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اگر ہمیں لے کر چلے برق غمات تک آپ کے ساتھ جائیں گے، ٹھانٹے مارتے سمندر میں گھوڑے کدا دیں گے، آگ میں کود جائیں گے، اللہ کے نبی جو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیجیے. تب بھی آپ خاموش تھے. یہ منظر دیکھ کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے تھے، یہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا روئے سخن ایسا لگتا ہے ہماری طرف ہے. آپ بار بار کہتے لوگوں کو مشورہ دو. آپ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے میں ذرا بھی نہ جھجکیے. ہم بنی اسرائیل کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ان لوگوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑے، جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں بتا دینا، ہم ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ ہم جنگوں کے بیٹے ہیں، پامردی اور جوامردی کے ساتھ جنگ میں لڑیں گے اور ہمارے جوہر دیکھ کر کے اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا. اور اے اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں. اے اللہ کے نبی ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کے اوپر بیعت کیا ہے، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے اے اللہ کے رسول. اور اے اللہ کے نبی ہم جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق رہیں گے. جیسے ہی ان کی تقریر ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا. آپ بالکل خوش ہو گئے، چہرہ دمکنے لگا. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ جوامرد لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہم میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے لیکن قدموں کو ڈگمگاہٹ نہیں لائیں گے قدموں میں. اے اللہ کے نبی ہمارے جو ساتھی پیچھے ہیں اے اللہ کے رسول وہ ہم سے زیادہ آپ کے جانثار ہیں. ان کو علم نہیں تھا کہ یہ معارضہ ہونے والا ہے، ورنہ وہ بھی ساتھ رہتے. اللہ کے نبی جو مال آپ ہم سے لے لیں گے وہ ہم کو زیادہ محبوب ہے جو مال آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے. اے اللہ کے رسول ہم نے ہر چیز کے ساتھ آپ کے بعد بیعت کی ہے. ان کی تقریر کے بعد یہ دونوں انصار تھے اور اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دمکنے لگا کہ جانثاری کے ساتھ تمام صحابہ ساتھ میں ہیں، اب کسی بھی قسم کے قدم اٹھانے میں کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے ایک زبردست مشورہ دیا اللہ کے نبی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے ایک سائبان اونچی جگہ پر بنا دیتے ہیں اور ایک تیز رفتار سواری آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اگر جنگ میں معاملہ ویسا رہا جیسا ہم چاہتے ہیں، انہیں فتح ملے تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے. اور اگر کبھی معاملہ الٹ رہا تو آپ اس تیز رفتار سواری پر نکل کر کے فوراً مدینہ پہنچیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنی جانوں کو لگا دیں گے، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا. اللہ کے نبی کے بارے میں اتنا خیال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سائبان کے اندر بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں اور بلند آواز میں صحابہ کرام سن رہے ہیں اس دعا کو. آپ دعا کے جب الفاظ کہہ رہے ہیں تو صحابہ کرام جب اس کو سن رہے ہیں تو ان کا ولولہ اور احساس ذمہ داری کہ کتنی بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آ چکی ہے، کتنی بڑی قربانی مانگ رہی ہے یہ ذمہ داری، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ پورا منظر گھوم گیا. اللہ کے نبی کی دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے جو ساتھی ہیں، اے اللہ یہ اہل ایمان جو ہے، اے اللہ اگر آج کے روز یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. حق کی، توحید کی، اللہ کے دین کی دفاع کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر تھی. یہی پورا اللہ کے نبی کا اثاثہ تھا، اسلام کا اثاثہ تھے وہ لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگ رہے ہیں، گریہ زاری کے ساتھ رو رہے ہیں، اے اللہ مدد فرما، رب العالمین ساری قوت تیرے لیے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر کے اللہ کے رسول کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجیے اللہ کے رسول، آپ نے آخری حد تک کہ اللہ سے مانگا، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، رائے گا نہیں جائیں گے. آپ کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو لگایا تاکہ حالات کا جائزہ لیں. ادھر مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا. ابو جہل نے
اور سرداران جو تھے ان لوگوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ذرا سا جائزہ لے کر آؤ، یہ صرف وہ اتنی کم تعداد 313 دکھائی دے رہی ہے، کہیں کوئی چھپا ہوا لشکر ہے، کچھ کمک ہے، مدد آنے والی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ جب مشرکین مکہ کے لشکر سے نکل کر کے جب اس نے گھوڑا دوڑایا اور پورے لشکر پر نظر ڈالی تو واپس جا کر کے اس نے جملے کیا کہے تھے، دیکھیے چہرے کے تاثرات، صحابہ کا عزم حوصلہ، اور جس انداز میں 1000 کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کر کے وہ آدمی وہ کہتا کیا ہے جا کر کے، بولے کوئی لشکر نہیں ہے، صرف یہی 313 ہے، کوئی کمک اور مدد بھی نہیں ہے، لیکن اس میں سے ہر شخص کے سر پر میں نے موت دیکھی ہے، ان کا پورا کے پورا بھروسہ صرف ان کی تلواریں ہیں، اور ان میں کا کوئی شخص نہیں مرے گا جب تک کہ تمہارے ایک آدمی کو نہ مار لے گا، ایک آدمی کو جب تک نہ مار لے گا کوئی نہیں مرے گا۔ اور سن لو، اگر اس نے تمہارے بڑوں کو مار دیا تو پھر جینے کا مزہ ہی کیا رہا۔ کتنی زبردست ذہانت تھی ان لوگوں کی، اس کا اندازہ لگائیے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی لگایا تھا کہ آپ خبر رکھیں۔ اس میں ایک چیز اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے تو ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس جگہ جو پڑاؤ ڈالا ہے تو یہ اللہ کے حکم پر ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے؟ تو کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی اپنے لشکر کو بالکل مشرکین کے قریب تک لے کر کے چلیے، اور جتنے چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں سب کو پاٹ دیجیے ان کے قریب کے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تو آرام سے بڑی دور ہیں اور ان کا نیچے کا علاقہ ہے، جب ان کو پانی کی تکلیف ہوگی تو یہ ایک تکلیف ہم اس کو دے دیں گے۔ اور یہ ہوا بھی بعد میں، مشرکین پانی کے لیے ترس رہے تھے، وہ پانی پر قبضے کے لیے انہوں نے جھگڑا بھی کیا، وہ آگے آ رہی ہے بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابی کا مشورہ تھا، اس میں یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کو سب کا غزوہ بنا دیا، یعنی اللہ کے نبی کی صرف ذمہ داری نہیں۔ اب جب صحابہ کرام نے کہا تو کہا یہ جنگ ہماری ہے، انصار مہاجرین سب کی ذمہ داری۔ مشورے کا ایک فائدہ یہ ہوا کیونکہ انہوں نے جب کہا اس کو نبھانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات درست طریقے سے آئی اس کو فوراً قبول کیا۔ امیر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، عربی میں کہتے ہیں لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، تو جس فن کا جو آدمی ہے اگر وہ کوئی بات بول رہا ہے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو لینا چاہیے، اور پھر یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اگر وہ صحیح بات ہے، اس میں فائدہ ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ پوری اجتماعی طور پر قوم کو فائدہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طلایہ گردی یعنی اطراف کا جائزہ لینے اور حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد، ان لوگوں نے 2 غلاموں کو مشرکین مکہ جو اونٹ کو پانی پلانے کے لیے آئے تھے، جانوروں کو، ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لے کر آئے۔ جب گرفتار کر کے لے کر آئے تو ان سے جب یہ لوگ پوچھتے کہ تمہارا تعلق لشکر سے ہے یا قافلے سے، تو یہ جواب دیتے کہ لشکر سے، تو صحابہ مارتے، اور جب جواب دیتے کہ قافلے سے، یہ اس وقت کی بات ہے جب دونوں لشکر کافی دور تھے، تو کہتے تو چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا جب وہ سچ کہتے تھے تو تم چھوڑ دیتے، اور جب جھوٹ کہتے تھے تم مارتے۔ وہ لوگوں کا تعلق واقعی لشکر سے ہے، قافلے سے نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے، تو کہا بہت ہے۔ راز آدمی چھپاتا ہے، راز جو ہے کوشش کرتا ہے کہ آدمی چھپائے، اور آج کے دور میں جب کہ دہشت گردی کا ہوا اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہے تو اس پر بہت محنت ہوئی ہے، کیونکہ دہشت گردی کا ہوا بنا کر کے سیکیورٹی کے آلات بنائے گئے اور سیکیورٹی پر بہت کام ہوا، جیسے کیمرے وغیرہ یہ جو سب ہیں، کیونکہ جنگ کا دور جب ختم ہو گیا تو دہشت گردی کا ہوا بنا کر کمپنیوں نے یہ سب آلات خوب بھیجے۔ اب دیکھو کہیں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، بہت بکے یہ سب آلات۔ تو آج کے دور میں محنت ہوئی تو ماہرین کہتے ہیں کہ کسی کے دماغ سے اگر آپ کو راز نکالنا ہے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ کوئی راز کسی سے پوچھنا ہے تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟
ایک طریقہ تو بالکل عام ہے، جنرل آدمی کیا کہتا ہے اس کو کوٹو، مارا جائے، تشدد کیا جائے، اگر گرفتار ہو گیا تو مار کوٹ کر کے زیادہ تشدد کرو تو نکال دیتا ہے، لیکن یہ ناکام ہے، فیل ہے۔ بعض لوگ اتنے سخت و جان ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں لیکن راز نہیں نکالتے ہیں۔ اور کسی کے دماغ سے راز نکالنے کا سب سے اچھا طریقہ، سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے سوال ایسا کرو کہ اس کو لگے کہ اس کا تعلق راز سے نہیں ہے، اور آپ کو اس جواب میں راز ڈھونڈ لینا ہے۔ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق تو راز سے نہیں ہے، تو فٹ سے جواب دے دے گا، اور جب وہ جواب دے گا تو آپ کامیاب ہو جائے گے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کتنی تعداد ہے مکہ کے لشکر کی؟ کہا نہیں معلوم، بہت ہیں بہت ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو، یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ کرتے ہیں؟ تو کہا کسی دن 9 کسی دن 10۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کو چھوڑ دو۔ مشرکین مکہ کے لشکر کی تعداد 1000 سے 900 کے درمیان ہے، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ پوچھا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اس کا تو راز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی ذہانت تھی، 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں، سیرت اللہ کے نبی کیسے نازک مرحلے پر قیادت کی، کیسے آپ نے سوال کیا، کیسے آپ نے راز نکالا، کیسے آپ نے پورے لشکر میں ایسے مشکل حالات میں جواں مردی سے مقابلہ کرنے کی روح پھونکی، یہ تمام چیزیں دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اس میں ایک جماعت ایسی بھی تھی، ان لوگوں کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ مقابلہ ہوگا، کیونکہ وہ تو لشکر کے لیے نکلے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ میں آ جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے من المومنین لکارہون، مومنین کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ یجادلونک بالحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد واضح ہو گیا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ صاف ہو گیا کہ اب قافلہ نہیں ملنا ہے، اب لشکر سے سابقہ ہے، تو اب ایسی صورتحال کچھ لوگوں کی ہوئی، کچھ لوگوں کے دل میں الگ الگ خدشات آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا۔ اللہ کا وعدہ تھا ایک جماعت ملے گی، ایک جماعت، 2 جماعتیں تھیں سامنے، ایک تو قافلہ اور دوسرا مشرکین مکہ کا لشکر۔ اللہ کا وعدہ ایک تھا، تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ گئے۔ اصحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا، یہی سوچ کر نکلے تھے کہ قافلے سے سابقہ پڑے گا، اس کے پاس اصلاح اور ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہے حفاظت کے لیے، وہ جماعت ہاتھ میں آئے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی منصوبہ، کوئی پروگرام بنا کر کے ہم لوگ نکلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر الگ ہوتی ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تدبیر جو ہماری ہے یہی کامیاب ہے، لیکن حقیقت میں کامیاب تدبیر اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کفر کیا اور کافروں نے مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ خاتمہ ہے لیکن وہ بچاؤ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ واقعہ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، جب آپ نکلے اپنی قوم کو لے کر کے، تو بنی اسرائیل کتنی یعنی نسلوں سے ظلموں کی چکی میں پسنے کی وجہ سے نفسیاتی اعتبار سے کتنی بزدلی آ گئی تھی اس قوم میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ سامنے شہر ہے جا کر کے حملہ کرو، فتح کی خوشخبری اللہ سناتا ہے، تو کہا تمہارا رب جا کے لڑے۔ وہ کیا مقابلہ کرتے فرعون کا؟ مقابلے کی قوت ختم ہو چکے تھے ان لوگوں کے اندر، وہ جذبات نہیں تھے بڑی تعداد میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا حکم دیا اور فرعون اپنا لشکر جرار لے کر کے ان کے پیچھے آیا، تو فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب کو ختم کرنے نکلا ہوں، لیکن اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ فرعون پورے لشکر کے ساتھ ختم ہو۔ اب بنی اسرائیل کو کہتا، اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیتا کہ فرعونیوں کو پکڑ کے دریا تک پہنچاؤ، تو یہ کام کرتے؟ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے۔ اب دریا میں اللہ نے راستہ بنا کر کے حضرت موسیٰ اور آپ کی پوری قوم کو نکالا اور فرعون کو ہلاک کیا۔
تو ایک تدبیر اللہ کی رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو تدبیر رہتی ہے، اللہ کا جو فیصلہ رہتا ہے، وہ بندوں کے لیے ہر حالت میں مفید ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری طبیعت پر ناگوار گزرے اور چاہے ہمیں ایسا محسوس ہے کہ وہ ابھی ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک آدمی بہت تکلیف دہ زندگی گزارتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر عزم اور حوصلہ بہت زیادہ دیتا ہے، اس کے بعد جب حالات اس کے سیدھے ہوتے ہیں تو مشکلات سے لڑنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہتی ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ الگ الگ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اگر غربت دی ہے تو اس لیے کہ اگر اسے مال دولت سے نوازے گا تو وہ مال دولت کا بھیجا غلط استعمال کرے گا۔ اگر ایک شخص کو کمزور بنایا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اس کو قوت رہے تو وہ ظلم کرے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ دو جماعتوں کا تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ساتھ ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے حکام سے حق کا حق ہونا ثابت کرتے ہوئے اور کافروں کی جڑ کاٹتے ہوئے، جڑ کاٹ دینا تھا مقصد، صرف تمہارا مال نہیں بلکہ مال اور جان کی ہر وقت، اور تمہارے جان اور مال کو ہر وقت لوٹنے، تم کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ان کافروں کی جڑ کاٹنا اللہ کا مقصد تھا۔ اس لیے ان سے سابقہ پڑا تاکہ یحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے ہوئے گو یہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ بقیہ تفصیلات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کیا اور کافروں کی جڑ کاٹ دی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کی جائے گی۔ بس ایک روایت بیان کر کے اپنی بات سمیٹوں کہ بدر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون کون ہے لشکر میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو جہل ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے، ولید بن عتبہ ہے، زامعہ ہے، دیگر جو سرداران مکہ تھے سب کے نام جب بیان کیے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام سے خوش ہو جاؤ۔ مکہ نے اپنا کلیجہ نکال کر کے دے دیا، کلیجے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ عتبہ کا لاشا یہاں پڑا ہوگا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل کو یہاں قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے مقامات بتائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس مکہ کے سردار کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو کہا تھا ایک ذرا سا بھی فرق اسے نہیں ملا، ہوا اسی جگہ اس کی لاش ملی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی بہت ساری دلیلوں میں سے بے شمار یہ بھی ایک ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی جڑ کٹی تھی کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ مکہ کے تمام لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، تقریباً وہی شخص نہیں شریک ہوا جو معذور تھا یا کسی کو اپنی جگہ بھیجا، جیسے ابو لہب، یہ غزوہ بدر میں نہیں آیا تھا لیکن اس نے اپنی جگہ ایک مقروض کو بھیجا تھا۔ مکہ میں جب بدر کی شکست کی خبر پہنچی تو ابو لہب حتیم میں بیٹھا ہوا تھا اور دیگر لوگ بھی تھے، تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سرداران مکہ جن کا دبدبہ، جن کی دہشت اور جن کا دباؤ ہے پورے علاقے میں، ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے۔ تو وہ جب چلا کر کے کہتا ہے لوگوں سنو ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، یہ سب جب بولنے لگا تو کہا یہ پاگل ہو گیا۔ ابو لہب کہتا ہے اس سے پوچھو میں کہاں ہوں، تو کہا یہ دیکھ سامنے بیٹھا ہوا ہے حتیم کے اندر، یعنی اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دے ہوئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹی، ہمیشہ کا معاملہ یہ تمام سرداران قریش جب قتل کیے گئے تو کمر ٹوٹ گئی مکہ کے لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر راضی ہونے، الہ العالمین اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔